بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ عبارت کو حل کرنے کا طریقہ، اس پر سبق نمبر 3 ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مفردات کو حل کیسے کیا جائے، تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مرکبات کو حل کیسے کیا جائے۔ مرکبات کو حل کرنے کا بالکل آسان طریقہ آپ کو بتلاؤں گا۔ ویسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ ہم جب عبارت کو حل کریں گے، شرم یا تعامل پڑھیں گے، وہاں میرا سمجھانے کا انداز کچھ اور ہوگا، تو وہاں کتابیں سامنے رکھ کر میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا اور سمجھاؤں گا۔ ابھی چونکہ قواعد و ضوابط چل رہے ہیں، تو آپ ان قواعد و ضوابط کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور کتاب اٹھا کر اس پر پھر عمل کریں اور مشق کریں، تو انشاءاللہ آپ کی عبارت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے اور ہم مزید محنت کر کے انشاءاللہ آپ تک اپنی بات کو اور اسباق پڑھائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو مرکبات کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے معنی کر کے سوچنا ہے کہ جملہ کہاں تک پورا ہوتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جملہ یہاں ختم ہو رہا ہے، پھر اس جملے کے متعلق آپ سوچیں کہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے۔ اگر جملہ خبریہ ہے تو پھر یہ بات سوچیں کہ کون سی خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اگر انشائیہ ہے تو پھر یہ سوچیں کہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے۔ تو اسی طرح جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے تو اس کے متعلق بھی سوچیں، اور اجزاء اصلیہ کے بارے میں بھی سوچیں کہ اجزاء اصلیہ کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو بتلاؤں گا کہ اجزاء اصلیہ کیا ہیں، جملہ خبریہ کی کیا پہچان ہوتی ہے، جملہ انشائیہ کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا۔ تو آج تو تیسرا سبق ہے، انشاءاللہ مکمل کورس یہ چلے گا، تو کچھ قواعد و ضوابط آپ کو بتلاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم ترکیب کو حل کریں گے اور اعراب سیکھیں گے کہ کون سے لفظ پر کون سا اعراب آنا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ سوچیں کہ مرکب ہے یا غیر مرکب ہے تو پھر یہ سوچیں کہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے یا توابع میں سے ہے۔ اگر جملہ ہے تو اس کے اجزاء اصلیہ کون سے ہیں۔ شبہ جملہ ہے تو صیغہ صفت اور اس کا معمول کیا ہے۔ مرکب غیر مفید ہے تو مرکب غیر مفید کی کون سی قسم ہے۔ تو اس طرح کے آپ سوال کریں اور اپنے ذہن کے اندر یہ باتیں سوچیں۔ اور اسی طرح اگر مرکب غیر مفید ہے تو اس کے اقسام اربعہ میں سے کون سی قسم ہے۔ مرکب اضافی ہے تو پھر مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے۔ اگر مرکب توصیفی ہے تو پھر موصوف کون سا ہے اور صفت کون سی ہے، تو موصوف کی کون سی صفت معلوم ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ سوچیں۔ اور اسی طرح اگر تابع ہے تو تابع کی کون سی قسم ہے، تو اس کے متعلق آپ پھر سوچیں۔ تو پھر جملہ کے ہر لفظ کا اعراب اور ہر لفظ پر جو اعراب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہی کچھ سیکھا اور پڑھا کہ مرکبات کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آئے گا۔ تو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ مرکب مفید اور غیر مفید کی پہچان کے متعلق پڑھیں گے کہ مرکب مفید کی پہچان کیا ہوتی ہے اور مرکب غیر مفید کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا، اور اگر پسند آتا ہے تو لائک کر کے اور اچھا سا کمنٹس ضرور کیا کریں، ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔